اچھا، آج ہم سیکھیں گے کہ مرب اور مبنی تو ہم نے کل سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں۔ یہ یہاں آپ دیکھو، اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یعنی کہ جو مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، اس کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ایک ماضی ہے، پہلے ماضی، اور دوسرا ہے امر حاضر معروف، اور تیسرا ہے تمام حروف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آج ہم یہ پانچواں فصل ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں غیر متمکن کی اس نے اقسام بتائی ہے۔ اس میں غیر متمکن یا مبنی کے 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضمرات، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اسماء موصولہ، تیسرا ہے اسماء اشارات، چوتھا ہے اسماء افعال، اور پانچواں ہے اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکبی بنائی۔ یہ جو 7-8 قسمیں ہیں، یہ اس میں غیر متمکن کی یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر اس نے یا لکھا ہے، یا تو یہ مبنی بھی ہے، کیا ہے، مبنی اصل کے مشابہ ہے، تو اسی وجہ سے ادھر اس نے یا مبنی کا اس نے یا لکھا ہے کہ یا اس میں غیر متمکن یا مبنی۔ تو اس نے پھر تفصیل سے بتائی ہے کہ ایک کی تفصیل کی ہے، مضمرات کی، پھر ادھر ضمیر منصوب متصل، اور یہ ساری چیزیں ایک میں پھر تفصیل کی ہے اس نے ڈیٹیل سے۔ تو ایک چیز یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کا کیا کیا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے مضمرات کی، اس نے 5 قسمیں بتائی ہے کہ مضمرات کی پھر 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، اور منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہوگی، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے کہ ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ تو میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں، جیسے ضمیر مرفوع متصل، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، وہ یہ اس نے 14 گنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے 14 ہے۔ ضمیر مرفوع متصل، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے سیکھنا ہے۔ جیسے ضربتو، ٹھیک ہے، جیسے ضربتو، ٹھیک ہے۔ ضربتو آپ سمجھ لے، اس میں یہ اصل میں ضربہ، ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہ فعل ہے، تو یہ فعل، اور اس سے جو ضمیر مرفوع متصل لگایا ہے تو ضمیر، ٹھیک ہے، یہ تو ضمیر اس کا کیا ہے، ضمیر مرفوع متصل، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل، یہ اصل میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ضربتو، یہ تو ضمیر، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ آگے اس نے دوسرا مثال دیا ہے کہ دوسرا کیا ہے، ضربنا، اس مثال کو سمجھتے ہیں، ضربنا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے ضرب الگ فعل ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور نا جو ضمیر ہے، یہ اس کا ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ ضمیر بھی ہے، مرفوع بھی ہے۔ مرفوع کیسے، میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ یہ ضمیر کیوں ہے، مرفوع کیوں ہے، اور متصل کیوں ہے، ان تینوں باتوں کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ضمیر، دوسرا ہے مرفوع، ٹھیک ہے، تیسرا ہے متصل کیوں ہے۔ تو ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ضمیر کیا ہے، ضمیر وہ ہے جو مضمر ہو، مطلب چھپا ہوا ہو، تو یہ تو ضمیر ہے مرفوع متصل۔ یہ ضمیر یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ضمیر اس میں ضربتوں میں تو ضمیر ہے، تو یہ متکلم صیغہ ہے، متکلم کی طرف کیا کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ ضربتو، میں نے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ضمیر مرفوع کیوں ہے، کیونکہ یہ ضربتو ادھر فاعل واقع ہوا ہے کہ یہ ضربتو میں جو ہے میں نے مارا،
اس میں ہے اور میں جو کیا ہے میں نے مارا، تو اس میں جو فاعل ہے ضرب فعل، ٹھیک ہے، اور تو ضمیر اس کا کیا ہے فاعل ہے. تو اس فاعل کو ہم کیا کہیں گے؟ فاعل تو ہم نے پڑھا ہے، آپ آگے پڑھیں گے کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر کیا ہے مرفوع ہے، تو ضرب تو اس لیے ہے. اب اور ضرب تو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، مرفوع بھی ہے اور متصل بھی ہے. اور ضربنا یہ مرفوع بھی ہے اور کیا ہے متصل بھی ہے. ضربتا یہ مرفوع بھی ہے اور کیا ہے متصل بھی ہے. جیسے کہ یہاں پر ضربتا میں جو ہے یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر ہوا ہے کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کیا مخاطب جو ہے تم نے مارا ہے، ٹھیک ہے. ضربتا تم نے مارا ہے تو اس کو ہم فاعل سمجھتے ہیں. ضربتم یہ بھی فاعل ہے، تم لوگوں نے مارا ہے. ضربتی تم نے مارا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوا، یہ اس کے کیا ہے فاعل ہے. تو فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. تو یہ ضمیر بھی ہے، یہاں پر ضمیر بھی ہے اور مرفوع بھی ہے اور کیا ہے اس کے ساتھ متصل بھی ہے. جیسے ضرب تو یہ اس کے ساتھ متصل ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس کو اس لیے کیا کہتے ہیں متصل، ضمیر مرفوع اور متصل. تو یہ تین چیزیں اس کلمے میں موجود ہے. تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے مضمرات میں سے ہے. مضمرات میں سے پھر پہلے کیا ہے مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل. ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے پہلا مضمر وہ پڑھا ہے مرفوع متصل، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے مرفوع ضمیر مرفوع منفصل، ٹھیک ہے. یعنی کہ فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو وہ بھی 14 ہے، ٹھیک ہے. پہلے جو وہ بھی 14 تھے، یہ بھی 14 ہے. جیسے کہ انا، نحنو، ضمیر پہلے یہ دیکھتے ضمیر مرفوع اور یہ کیا ہے منفصل ہے. یہ جدا الگ ہوتا ہے، منفصل نام سے ہی پتہ چلتا ہے. جو یہاں کیا ہوا ذکر ہو، جیسے انا نحنو. تو اس کو آپ سمجھ لو کہ نحنو اور انا میں یہ ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے. ضمیر ہے، مرفوع بھی ہے. مرفوع کب آتا ہے، جیسے انا ذاہبن، ٹھیک ہے. جیسے انا ذاہبن، تو یہاں پر ضمیر یہ مرفوع بھی ہے، مبتدا واقع ہوا ہے. اور یا یہ ایسا نہیں، یہ میں نے غلط پڑھا. یہ ایسے کر دو جیسے کیا افعلو، جیسے افعلو فعل ہے، ٹھیک ہے. افعلو فعل ہے اور اس میں کیا ہوا ہے، اس میں انا ضمیر کیا ہے چھپا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے مرفوع، ضمیر مرفوع منفصل ہے. یہ اس سے الگ ہے. یہ البتہ کہ اس میں نہیں دکھ رہا، لیکن یہ اس سے کیا ہوا الگ ہے. یہ کبھی کبھی تاکید کے لیے الگ آ جاتا ہے، تو یہ آپ وہیں سے سمجھ لیں. یہ اصل میں اس میں چھپا ہوا ہے انا، تو یہ الگ ہے اس سے، اس فعل سے یہ الگ ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں منفصل کہتے ہیں. ضمیر بھی ہے، مرفوع بھی ہے اور کیا ہے متصل بھی ہے. اس طرح ان سب میں سے ہی سمجھ لو. نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن. ہوا بھی ایسا ہی ہے، جیسے کہ فعلا، ٹھیک ہے. فعلا میں ہوا ضمیر ہے، تو ہوا ضمیر کیا ہے چھپا ہوا ہے، اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اس میں چھپا ہوا ہے اور کیا ہے مرفوع ہے. مرفوع بھی ہے اور منفصل بھی ہے، یہ الگ بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ سمجھ لیں. باقی اگر آپ باقی جب سمجھ آ جائے گی تو یہ خود بہت سمجھ آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے.
تو یہ اس نے کیا تنبیہ لکھا ہے، ضمیر مرفوع کے علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتا ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل ذکر کیا، یہ دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے، فاعل اس لیے آسانی سے ذکر کیا، یہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے، تیسرا ہے ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے۔ آگے اب ہم نے کیا پڑھا تھا، ضمیر مرفوع متصل اور مرفوع منفصل، اب ہے تیسرا جو ہے ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ ترکیب اس نے کی ہے، ترکیب پیل، ضربہ پیل، اس میں ہوا ضمیر ہوا کی اس کا فاعل، نون وقایا کا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، پیل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ پیلی خبر، اس نے ترکیب ایسے کی ہے، مجھے دیکھو، ضمیر ضربنی، ٹھیک ہے، ضربنی، ضربہ اس نے پیل نکالا ہے، ضربہ پیل، اور نون وقایا، نون یہ وقایا، اور یہ ضمیر کیا ہے، یہ منصوب بھی ہے اور کیا ہے، متصل بھی ہے، اس کے ساتھ یہ پیل کے ساتھ کیا ہے، متصل ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم منصوب متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس مثال کو ہم نے پھر آگیا ضمیر منصوب منفصل، ایا یا ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، تو یعنی کہ ضمیر منصوب منفصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، ٹھیک ہے، مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو۔ اب فعل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ذرا اس نے مثال دیا ہے، نہیں دیا ہے، لیکن یہ کب ہر دفعہ کیا آتا ہے، منصوب آتا ہے، یا ایاکما جب بھی آتا ہے تو یہ منصوب ہوگا، یہ مفعول ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ فعل سے جدا ہوتا ہے، جیسے ایاک نستعین، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ یہاں پر نعبد، ایاک نستعین، ایاک نعبد، ٹھیک ہے، ایاک نعبد کی مثال لیتے ہیں، تو یہ اس کا فعل ہے، لیکن یہ اس سے ایاک اس سے الگ آیا ہے، یہ پہلے ایاک یہ مقدم کیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ ایاک کیا ہے، نعبد کے لیے مفعول بھی ہے، تو مفعول بھی یہ منصوب منفصل آیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ منصوب منفصل ہے۔ تنبیہ اس نے کیا ذکر کہ ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ ضمیر مجرور متصل بھی 14 ہے اور یہ 2 طرح کی ہوتے ہیں، پھر ضمیر مجرور متصل اس نے 2 دفعہ کیا ہے 2 طرح کی بتائی ہے، ایک ضمیر مجرور بحرف جر اور ایک ضمیر مجرور باضافت، ٹھیک ہے، اس نے یہ تقسیم کیا ہے، نحومیر وغیرہ نے یہ تقسیم نہیں کیا، علم النحو نے یہ تقسیم اس کی ہے، جیسے کہ اس ضمیر مجرور بحرف جر جیسے لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، ٹھیک ہے، اور پھر ضمیر مجرور باضافت، داری، دارنا، دارکا، دارکما، دارکم، دارکی، دارکما، تو یہ جو اس نے بتائی ہے پہلے یہ حرف جر کی ہے، دوسرے کیا یہ آسان ہے، جار مجرور ہے، اور یہ کیا ہے اضافت ہے۔ کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے انہ زید قائم، شان تحقیق یہ ہے کہ زید کڑا ہے، اور انہا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کڑی، یہ ایسے ہی اس نے ایسے بحث چھیڑی ہے، لیکن یہ یہاں کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں کی بحث اس کی نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہو تو میں ایک شارٹ ویڈیو میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا، لیکن یہ اتنا ضروری بحث نہیں ہے، یہ آگے آ جائے گا، پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اسماء موصولہ، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، ضمیر اسماء کیا ہے، اس میں غیر متمکن کی پہلا قسم مضمرات یہ سارے ہو گئے، ٹھیک ہے،
دوسرا ہے اسماء موصولہ. یہاں پر اسماء موصولہ اس نے ذکر کیا ہے الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان. یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے بزبانی. ٹھیک ہے. الف لام بمعنی الذی اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے. جیسے الضارب بمعنی الذی ضربا، المضروب بمعنی الذی ضربا. تو یہ یہاں پر جو اس پر الذی پر الف لام آیا ہے، اس سمپل آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ الف لام کیا الف لام بمعنی الذی. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ الذی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مفعول جیسے الضارب بمعنی الذی ضربا، اور یہ فاعل کی مثال ہے، اور دوسرا کیا ہے، یہ مفعول کی مثال ہے. تو المضروب جیسے ضربا، المضروب جیسے الذی ضربا، اور ذو بمعنی الذی. ٹھیک ہے. تو جاء ذو ضربکا یعنی الذی ضربکا. ٹھیک ہو گیا. پائدہ، اس نے پائدہ کیا. اسم موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملے کا پورا جز بغیر صلہ کے نہیں ہوتا، اور یہ صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے. اور جس میں موضوع جس میں کیا ترکیب، اس نے ترکیب کیا ہے، جاء فعل الذی اسم موصول، ابو مضاف، اب کیا ہے ابو مضاف، اور ہو ضمیر مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا عالم الخبر، مبتدا خبر میں جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا، اور صلہ موصول مل کر فاعل. جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے کے لیے خبریہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں اس نے یہاں پر ذکر کی ہے. اب ہم آگے جاتے ہیں اور اس کی کیا کرتے ہیں، جو ترکیبیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے. یہ مثالیں بھی، اور وہ جو ضمیر شان اور ضمیر قصہ کی جو بحث ہے وہ بھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں.